پہلا سلاطین 9واں باب۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جبون میں دکھائی دیا تھا، اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہیں لگے رہیں گے۔ اب رہا تو، سو اگر تو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکا رہے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ داؤد کو ملک مصر سے نکال لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ اور 20 برس کے بعد جن میں سلیمان نے وہ دونوں گھر یعنی خداوند کا گھر اور شاہی محل بنائے، ایسا ہوا کہ چونکہ سور کے بادشاہ ارام نے سلیمان کے لیے دیودار کی اور صنوبر کی لکڑی اور سونا اس کی مرضی کے مطابق مہیا کیا تھا، اس لیے سلیمان بادشاہ نے گلیل کے ملک میں 20 شہر ایرام کو دیے، اور ایرام ان شہروں کو جو سلیمان نے اسے دیے تھے دیکھنے کے لیے سور سے نکلا، پر وہ اسے پسند نہ آئے، سو اس نے کہا، اے میرے بھائی، یہ کیا شہر ہیں جو تو نے مجھے دیے؟ اور اس نے ان کا نام کابول کا ملک رکھا جو آج تک چلا آتا ہے۔ اور اریام نے بادشاہ کے پاس 120 کنتار سونا بھیجا، اور سلیمان بادشاہ نے جو بیگاری لگائے تو اسی لیے کہ وہ خداوند کے گھر اور اپنے محل کو اور ملو اور یروشلم کے شہر پناہ اور حصور اور مجدد اور جزر کو بنائے۔ اور مصر کے بادشاہ فرعون نے چڑھائی کر کے اور جزر کو سر کر کے اسے آگ سے پھونک دیا تھا، اور ان کینانیوں کو جو اس شہر میں بسے تھے قتل کر کے اسے اپنی بیٹی کو جو سلیمان کی بیوی تھی جہیز میں دے دیا تھا۔ سو سلیمان نے جزر اور بیت ہرون اسفل کو
اور بلات اور بیابان کے تمر کو بنایا جو ملک کے اندر ہیں، اور ذخیروں کے سب شہروں کو جو سلیمان کے پاس تھے، اور اپنے رتھوں کے شہروں کو، اور اپنے سواروں کے لیے شہروں کو، اور جو کچھ سلیمان نے اپنی مرضی سے یروشلم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنانا چاہا، بنایا۔ اور وہ سب لوگ جو اموریوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور بنی اسرائیل میں سے نہ تھے، سو ان کی اولاد کو جو ان کے بعد ملک میں باقی رہی، جن کو بنی اسرائیل پورے طور پر نابود نہ کر سکے، سلیمان نے غلام بنا کر بیگار میں لگایا، جیسا آج تک ہے۔ لیکن سلیمان نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا، بلکہ وہ اس کے جنگی مرد اور ملازم اور امرا اور فوجی سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں کے حاکم تھے۔ اور وہ خاص منصبدار جو سلیمان کے کام پر مقرر تھے 550 تھے۔ یہ ان لوگوں پر جو کام بنا رہے تھے سردار تھے۔ اور فرعون کی بیٹی داؤد کے شہر سے اپنے اس محل میں جو سلیمان نے اس کے لیے بنایا تھا آئی۔ تب سلیمان نے ملوں کو تعمیر کیا، اور سلیمان سال میں 3 بار اس مذبح پر جو اس نے خداوند کے لیے بنایا تھا سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانتا تھا، اور ان کے ساتھ اس مذبح پر جو خداوند کے آگے تھا بخور جلاتا تھا۔ اس طرح اس نے اس گھر کو تمام کیا۔ پھر سلیمان بادشاہ نے ایسون جابر میں جو ادوم کے ملک میں بحیرے کلزم کے کنارے آلوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا، اور ارحام نے اپنے ملازم سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اس بیڑے میں بھیجے۔ وہ ملا تھے جو سمندر سے واقف تھے، اور وہ اوفر کو گئے اور وہاں سے 420 کنتار سونا لے کر اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ پہلا سلاطین 10واں باب۔ اور جب سابا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی، تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوں کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مصالحے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس کے محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔
خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے، کیونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا، اور اس نے بادشاہ کو 120 کنتار سونا اور مصالحہ کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مصالحہ سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے، ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور ارام کا بیڑا بھی جو آفیر سے سونا لاتا تھا، بڑی کثرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر آفیر سے لایا۔ سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربط اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی، اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا، اس کا وزن سونے کا 666 کنتار تھا۔ علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداگروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاطین اور ملک کے صوبے داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر 200 ڈھالیں بنائیں، 600 مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگایا، اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی 300 سپریں بنائیں، ایک ایک سپر میں 1.5 سیر سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ ماں سوائے ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا، اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈھا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں، اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں کے ادھر اور ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برتن خالص سونے کے تھے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ارام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا، اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا، تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مصالحہ اور گھوڑے اور خچر ہدیہ کے طور پر اپنے حصہ کے موافق لاتا تھا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے۔ اس کے پاس 1400 رتھ
اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں۔ اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ لیا کرتے تھے۔ اور ایک رتھ چاندی کی 600 مسکال میں آتا اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسکال میں آتا تھا۔ اور ایسے ہی ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور ارامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعہ سے منگاتے تھے۔ پہلا سلاطین 11واں باب۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا، اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں۔ اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا۔ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی، جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کی نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، اور بنی امون کے نفرتی ملک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا، جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھیں۔ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو، جن کا میں نے تجھے حکم دیا، نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادموں کو دوں گا۔ تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر، جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ سو خداوند نے ادومی ہدد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا، کیونکہ جب داؤد ادوم میں تھا اور لشکر کا سردار یوآب ادوم میں
ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا، کیونکہ یوآب اور سب اسرائیلی 6 مہینے تک وہیں رہے، جب تک کہ اس نے ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا۔ تو ہدد کئی ایک ادومیوں کے ساتھ جو اس کے باپ کے ملازم تھے مصر کو جانے کو بھاگ نکلا۔ اس وقت ہدد چھوٹا لڑکا ہی تھا، اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے، اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فرعون کے پاس مصر میں گئے۔ اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لیے رسد مقرر کی اور اسے جاگیر دی، اور ہدد کو فرعون کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تحفنیس کی بہن اسی کو بیاہ دی، اور تحفنیس کی بہن کے اس سے اس کا بیٹا جنوبت پیدا ہوا، جس کا دودھ تحفنیس نے فرعون کے محل میں چھڑایا، اور جنوبت فرعون کے بیٹوں کے ساتھ فرعون کے محل میں رہا۔ سو جب ہدد نے مصر میں سنا کہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار یوآب بھی مر گیا ہے، تو ہدد نے فرعون سے کہا، مجھے رخصت کر دے تاکہ میں اپنے ملک کو چلا جاؤں۔ تب فرعون نے اس سے کہا، بھلا تجھے میرے پاس کس چیز کی کمی ہوئی کہ تو اپنے ملک کو جانے کے در پہ ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، پھر بھی تو مجھے جس طرح ہو رخصت ہی کر دے۔ اور خدا نے اس کے لیے ایک اور مخالف علیدہ کے بیٹے روزن کو کھڑا کیا، جو اپنے آقا زوابا کے بادشاہ ہدد ازر کے پاس سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لیے، اور جب داؤد نے زوابا والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا، اور وہ دمشق کو جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگا۔ سو ہدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا، اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور آرام پر حکومت کرتا رہا۔ اور سردیا کے افرامی نبات کا بیٹا یوربام، جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سرعہ تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا، اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملوں کو بناتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رکھنا کی مرمت کرتا تھا۔ اور وہ شخص یوربام ایک زبردست سورما تھا، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے، سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا۔ اس وقت جب یوربام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبی اسے راہ میں ملا، اور اخیا ایک نئی چادر اڑے ہوئے تھا۔ یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے۔ سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے، اور اس نے یوربام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ، میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا، لیکن میرے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استارات اور موابیوں کے دیوتا کاموس اور بنی امون کے دیوتا
मेलकोम की परस्तिश की और मेरी राहों पर ना चले कि वो काम करते जो मेरी नजर में भला था, और मेरे आईन और अहकाम को मानते, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया। फिर भी मैं सारी मुमलकत उसके हाथ से नहीं ले लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर, जिसे मैंने इसलिए चुन लिया कि उसने मेरे अहकाम और आईन माने, मैं इसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूंगा। पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत यानी 10 कबीलों को लेकर उनको तुझे दूंगा, और उसके बेटे को एक कबीला दूंगा, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरे आगे रहे। और मैं तुझे लूंगा, और तू अपने दिल की पूरी ख्वाहिश के मुआफिक सल्तनत करेगा और इस्राएल का बादशाह होगा। और ऐसा होगा कि अगर तू उन सब बातों को, जिनका मैं तुझे हुक्म दूं, सुने और मेरी राहों पर चले, और जो काम मेरी नजर में भला है उसको करे, और मेरे आईन और अहकाम को माने, जैसा मेरे बंदा दाऊद ने किया, तो मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे लिए एक पायदार घर बनाऊंगा, जैसा मैंने दाऊद के लिए बनाया, और इस्राएल को तुझे दे दूंगा। और मैं इसी सबब से दाऊद की नस्ल को दुख दूंगा, पर हमेशा तक नहीं। इसलिए सुलेमान योरबाम के कत्ल के दर पे हुआ। पर योरबाम उठकर मिस्र को, शाह मिस्र सीसाक के पास भाग गया, और सुलेमान की वफात तक मिस्र में रहा। और सुलेमान का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया और उसकी हिकमत, सो क्या वो सुलेमान के हवाल की किताब में दर्ज नहीं? और वो मुद्दत जिसमें सुलेमान ने यरूशलेम में सब इस्राएल पर सल्तनत की 40 बरस की थी। और सुलेमान अपने बाप दादा के साथ सो गया, और अपने बाप दाऊद के शहर में दफन हुआ, और उसका बेटा रज्जाम उसकी जगह बादशाह हुआ।